شروع سے خواتین نے محنت کی ہے اور مردوں سے زیادہ نہیں، خاص طور پہ وہ معاشرے کے جو پیٹریارکل نہیں بلکہ میٹریارکل تھے، یعنی پدرسری نہیں مدرسری معاشرے تھے، جہاں ہیڈ آف دی فیملی عورت ہوا کرتی تھی۔ تو ایسی کوئی لگی بندی تقسیم ہمیں نہ اسلام میں نظر آتی ہے نہ اور اس میں جو ہم جان یہ کہہ سکیں بھی عورت یہ ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے، مرد کا یہ دائرہ کھینچا ہوا ہے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس رب العزت کا کروڑوں شکر کے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا اسے۔ آج کا ہمارا موضوع خواتین کے حقوق اور اسلام ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ملک کے معروف عالم دین جناب ڈاکٹر سید محسن نقوی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا حضرت، خواتین کے حقوق کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، خاص طور پہ آج کل کچھ سالوں میں اس کے اوپر بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے ناظرین کو مجھے بتائیں کہ بیسیکلی لفظ حقوق ہے کیا، اور یہ کون تعین کرے گا کہ کس کو کیا حق ملنا چاہیے؟ کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو مختلف معاشرے کی مختلف روایات ہوتی ہیں، اس کا کلچر ہوتا ہے، اس کے نارمز ہوتے ہیں، جیسے مغربی روایت مختلف ہے، مشرقی روایت مختلف ہے، تو یہ تعین کون کرے گا کہ کس کو کیا حق ملنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، یہ اس وقت کا بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہم خواتین کے حقوق کے لیے میرے خیال 25 سالوں کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ بات کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بنیادی طور کے اوپر تو حقوق کو تھیوریٹیکلی تقسیم کیا گیا ہے کہ فطری حقوق اور ریاستی حقوق کا یہ حقوق۔ بنیادی طور کے اوپر حق کا فلسفہ جو چلتا ہے وہ اس کے فرائض کے حساب سے جی، اگر کسی کے کوئی فرائض نہیں ہے تو پھر اس کے حقوق بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جن چیزوں سے اس کی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ ہے کہ آپ کسی کو پہ واجب کرتے ہیں، اس کا فرض رکھتے ہیں کہ وہ لکھے۔ اگر آپ اس کو لکھنے کو کہتے ہیں، اس کو آپ قلم دعوات نہیں دیتے تو وہ آپ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ صحیح، فرض تو عائد کر رہے ہیں، حق نہیں دے رہے اس کو۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، یا فرض کیے کہ آپ حقوق خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ماں ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، آپ ان کے لیے یہ تو لازم کرتے ہیں کہ میں آؤں تو کھانا پکا ہوا ہو، لیکن اس کے لوازم آپ پرووائڈ نہیں کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو جو لوازم ہے اس کے وہ اس کا حق ہے تاکہ جو فرض اس پہ عائد ہوتا ہے اس کو وہ ادا کر سکے۔ اور جہاں فرائض کی ادائیگی کا تصور نہیں ہے تو وہاں حقوق کا بھی تصور نہیں۔ ہاں، حقوق کا تصور وہیں آتا ہے کہ جہاں کوئی اپنے فرائض کو پورا ادا کر رہا ہو اور پھر وہ کہے کہ اس کے اگینسٹ مجھے یہ حقوق حاصل ہیں اور وہ مجھے ملنا چاہیے۔ اب یہ کانسیپٹ کہ وہ خدا نے کیونکہ پیدا کیا ہے، وہ حقوق دینے والا ہے، وہ حقوق کا تعین کرے گا، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے۔ اچھا، کیونکہ وجہ یہ کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی نے ہم سے کہا، جیسا کہ سورہ حجرات میں آیا ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں اور اس میں تقسیم کیا، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے قبیلے مختلف ہیں، تمہاری رہنے کی جگہ مختلف ہیں، تمہاری ثقافتیں مختلف ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ٹھیک، تو اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ کے رہنے والوں کے فرائض اور حقوق جو ہیں دوسری جگہ کے رہنے والوں کے برابر ہوں گے؟ صحیح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک معاشرہ ڈیولپ ہی ایسے ہوا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اسی سے ڈیولپ ہوا ہے معاشرہ۔ پہلے انسان ایسی جگہوں پہ رہتا تھا کہ جہاں اس کو کھانے پینے کو کچھ میسر نہیں تھا تو وہ شیر کو کھا جاتا تھا، کبھی شیر اس کو کھا جاتا تھا، اس کا شکار کر لیا کرتا تھا۔ اس نے ایسے ہتھیار بنانے شروع کر دیے کہ موذی جانوروں سے بچنے کے لیے اس نے آگ جلانا شروع کر دی۔ صحیح، وہ اس کے قریب نہیں آتے تھے جانور، دوست پھر
چلنا شروع کر دے, کھانا کہاں سے لائے. اپنے میں کیپیسٹی بلڈنگ کی. صحیح. کیپیسٹی بلڈنگ نے انسان کو امپاور کیا کہ وہ مختلف کاموں کو انجام دیتے رہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل شروع سے, یہ تو ہماری سوسائٹی آنکھیں بند کرتی ہے, بالکل شروع سے خواتین نے محنت کی ہے اور مردوں سے زیادہ محنت کی ہے. صحیح. مردوں سے زیادہ محنت کی, خاص طور پہ وہ معاشرے کے جو پیٹریارکل نہیں بلکہ میٹریارکل تھے, یعنی پدر سری نہیں مدر سری معاشرے تھے, جہاں ہیڈ آف دی فیملی عورت ہوا کرتی تھی, وہاں تو عورت کا وہ جو ہے وہ مارولس ہے. جی ایسے. ٹھیک ہے, آپ انڈونیشیا کی اور جکارتا وغیرہ کے قدیم وہ دیکھ لیں, جاوا وغیرہ کی تہذیب, تو آپ کو وہاں عورتیں لیڈنگ اس میں ملیں گی. افریقہ میں آج بھی بہت سارے قبائل ایسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کون سوسائٹی کے ممبر ہوتے ہوئے کس موقع پہ کیا رول پلے کر رہا ہے. صحیح. صحیح. جو رول وہ پلے کر رہا ہے اس کی فیسیلیٹیشن اس کا حق ہے, اور جو رول اس کو پلے کرنا چاہیے وہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو پلے کرے اس رول کو. تو ایسی کوئی لگی بندی تقسیم ہمیں نہ اسلام میں نظر آتی ہے نہ اور اس میں, جہاں ہم یہ کہہ سکیں بھی عورت یہ ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے, مرد کا یہ دائرہ کھینچا ہوا ہے, اس کے اندر. ٹھیک ہے. پھر سوسائٹی میں جیسے جیسے ڈائیورسٹی آتی ہے, سوسائٹی بڑھتی ہے آگے. اب یوں پاپولیشنس کو دیکھ لیں, ہر جگہ کی جو زرعی پیدائش ہے وہاں مویشیوں کا وہ ہے, بارشوں کا تناسب ہے اور دیگر چیزیں ہیں, یا پروڈکشن کے سفر میں آ جائیں کہ ہر جگہ تو انڈسٹریز نہیں ہیں, اور وہ ایکویلبرم قائم نہیں ہے کہ جو پاپولیشن میں اور انڈسٹریل پروڈکشن میں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے اس میں آپ اگر کوئی بھی سوسائٹی لے لیں, اس میں آپ 50% کو ایڈل چھوڑ دیں گے بھائی ان کو کچھ نہیں کرنا, ان کے اوپر حرام ہے کہ یہ باہر نکلیں. صحیح. اور ان کو یہ پروڈکشن میں کوئی حصہ نہیں لے سکتی یا لے سکتے, یا ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے, یا ان کا کام صرف گھر پہ بیٹھنا ہے. یہ آپ وائس ورثہ مردوں کا لے لیں کہ اگر مردوں کو گھر میں بٹھا دی جائے عورتیں باہر نکل آئیں, تو جو نیڈ آف دا سوسائٹی ہے وہ پوری نہیں ہوگی. صحیح. وہ پوری نہیں ہوگی تو معاشرے میں امبیلنس ہوگا, چوری چکاری جرائم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. پھر جیسے جیسے سوسائٹی ہماری جو ہے وہ آپ اس کو ڈیولپ نہ کہیں, چینج کہیں, چینج ہو رہی ہے, اس میں کے ڈائنامزم جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ بھئی یہ کون ہے, ان کا کہ یہ جو ہے یہ ہمارا پوتے کا پوتا ہے, یہ یہاں کیوں رہ رہا ہے, جس کا پردادا زندہ ہے پردادا نے رکھا ہوا, یہ پوتیاں بھی ہیں پپوتیاں بھی ہیں, سب ایک جگہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ بیٹی بھی وہی ہے, اس کی اولاد بھی وہی ہے, بیٹا بھی وہی ہے, اس کی اولاد بھی. تو وہ سوسائٹی پالتی تھی, اس کا اسٹرکچر دوسرا. صحیح. آج یہ ہے کہ 4 بھائی ہوتے ہیں, ایک کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے تو بھاوج اس کے بچوں کو پوچھتا کوئی نہیں پوچھتا. ایسے. اور اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ جو ہمارے وہاں اردو میں کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا یا آنکھوں کا پانی مر گیا, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پتہ نہیں اس کے گھر میں کھانا کتنی مشکل سے پک رہا ہے, یا اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں, اس کی فیس کیسے کی جائے. سوسائٹی اسٹرکچر بڑھ گیا, بدل گیا. تو اب یہ عورت عرب میں, جیسے عرب کے معاشرے میں ایک عورت 4 شادیاں کرتی تھی, ایک کے بعد ایک کر لی, ایک مر گیا طلاق ہو گئی دوسرے کر لی. حضرت اسماء بنت امیس جعفر طیار, جناب جعفر طیار کی بیوی تھی, ان کا شہید ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے نکاح کر لیا, وہ چلے گئے دنیا سے. حضرت علی نے نکاح کر لیا. تو یہاں کسی لڑکی کی منگنی اگر ٹوٹ جائے, یعنی اس نے خود توڑی ہو کسی ایپ کی وجہ سے جو اس کے بارے میں پتہ لگا ہے وہ, تو اس کی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی کہ آخر ٹوٹی ہے. ٹھیک ہے اس نے کہا, لیکن یہ کہ ادھر سے بھی کچھ ہوا ہی ہوگا, کوئی اس میں لڑکی میں بھی بات پائی جاتی ہے. ایسے وی آر لیونگ ان سچ اے سوسائٹی, ہاریبل سوسائٹی. تو وہاں ہم اس لڑکی کو, اس کی اولاد کو اگر ہم چھوڑ دیں کہ یہ کیسے اپ برنگنگ کرے گی اس کی, تو فیلڈ میں نکلے بغیر کر نہیں سکتے. صحیح. بڑے خوبصورت. وہ تو کہتا ہے, ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اگر ماں باپ پیسے والے بھی ہیں تو نفقہ اولاد پہ واجب ہے. ٹھیک ہے. لڑکی جو ہے, بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ کے اوپر ہے,
یہ سب احادیث ہیں جی شرعی تعلیمات ہیں آپ کی. اس کو افورڈ کرنا چاہیے ایکسپینسز کو, لیکن وہ کر ہی نہیں سکتا, یا اس کی بیوی اس کے بچے اور ہیں وہ نہیں اس میں نہیں کر سکتا, یا تو ان کو بھوکا مارے یا ان کو بھوکا مارے. تو اسٹرکچر آف دا سوسائٹی جو ہے وہ چینج ہو گیا, اور اس نے یہ ہمیں بتایا کہ اب ضروریات بھی بدل گئی ہیں, حقوق بھی بدل گئے ہیں, فرائض بھی بدل گئے ہیں. اب جب حقوق و فرائض کا پیراڈائم بدل گیا تو جائز ناجائز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بس وہ کسی ایسی ایلیسٹ ایکٹیویٹیز میں لڑکا یا لڑکی ملوث نہ ہو, باقی وہ سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد شخص کے طور کے اوپر, نہ کہ بوجھ کے طور کے اوپر اس کو قبول کرے, اور وہ اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے. ہمارے وہاں تو عورت لڑکیاں طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں, نوعمری میں بیوہ ہو جاتی ہیں, اس کو ساری زندگی شادی نہیں کرتی کہ یہ ہماری 1 سال کی بچی ہے, بچہ اس کو کون پالے گا. صحیح ہے, اس کی خاطر وہ سیکریفائس کرتے ہیں, اور اس دوران باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, ماں باپ, بیٹا جو ہے وہ اپنی منگیتر کے ساتھ یا اپنے اس کے ساتھ وہ گھر سے دور چلا جاتا ہے, یا باہری ملک شفٹ ہو جاتا ہے, کینیڈا میں شادی کر لیا, کیریئر بن جائے گا مثلا, ٹھیک ہے, وہی اپنے ماں باپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہوتی بوڑھاپے میں. ایسا ہے دیکھا گیا. جب اسٹرکچر سوسائٹی کا تبدیل ہو گیا اور لوگوں کے حقوق و فرائض تبدیل ہو گئے, تو ہم عورت کو یا ایک فیکشن آف سوسائٹی کو کسی ایک ڈائمنز میں نہیں رکھ کے ہم دیکھ سکتے اس کے حقوق و فرائض کا تعین میں. حضرت آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ اسٹرکچر سوسائٹی کا چینج ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا شور ہوگا ہوتا ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات ہمیں حقوق نہیں دے رہے ہیں, یا مولوی کا نام نہیں تو مذہب کا نام لے رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف سے جو ہے وہ مذہبی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام نے سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں عورت کو, اور آپ کو کیا حقوق چاہیے, سارے حقوق دیے. یہ جو ایک جنگ ہے وہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ٹھہراؤ آئے گا, اس میں سرد مہری آئے گی, کس طرح سے صحیح ہوگا؟ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ ہم بیشتر ہمارا تو بڑا تعلق رہتا ہے علماء حضرات سے, اور وہ بنیادی طور پہ سوسائٹی کے اسٹرکچر اور اس کے تحت حقوق و فرائض کو سمجھ ہی نہیں سکے. صحیح ایسے دیکھیے مسئلہ سارا جو ہے نا وہ علمیات کا ہے, ایپسٹمولوجی جس کو آپ کہتے ہیں. مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو علم ملے گا اور فائنل علم ملے گا اور قطعی علم ملے گا وہ اوپر سے آئے گا, اللہ کی طرف سے, جس کو آپ مذہب کی زبان میں وہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو چیز وہاں سے آئی ہے, اوپر سے آئی ہے, اب اس نے آپ کی علمیات طے کر دی, آپ کی ہر چیز میں جو حدود طے کر دی ہیں آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. صرف خواتین کے حقوق کی بات نہیں ہے, اور دوسری چیزیں, ٹھیک ہے. سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی ایوالو ہوتی ہے, جو اوپر سے ہمیں بتایا جاتا ہے وہ انسٹرکشنز ہیں فار دا بیلنس آف سوسائٹی, کیپنگ دا بیلنس آف سوسائٹی. مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ تعلیمات الٹیمیٹ ہیں, فائنل ہیں, اوپر سے آئی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اس کو تبدیل کرنے کے لیے. لہٰذا جو پیراڈائم میں نے بنا دیا ہے یا میں نے سمجھ لیا ہے اس کے اندر ہر چیز ہونی چاہیے. کہ جو میں پیراڈائم میں دیکھ رہا ہوں, ایک چوکٹے کے اوپر سانپ سیڑھی والا ہوتا ہے نا, اس میں سانپ بھی بنا ہے, سیڑھی بھی بنی ہوئی ہے, اس میں بالٹے بھی بنی ہوئی ہے, یہ بھی بنا. وہ کہتا ہے بھائی یہ ہے, اس کے علاوہ میں نہیں دیکھتا. بھائی آپ اس کو پلٹ کے بھی تو دیکھیں نا, تو ایک دوسرا گیم بھی ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے کہ لوگ یوں جا رہے ہیں, جیت رہے ہیں, ہار رہے ہیں. تو مولوی صاحب کے پاس یا جو دینی طبقہ جو ہے اس کے پاس جو بورڈ ہے اس کی ایک سائڈ تو ہے, وہ دوسری سائڈ دیکھ ہی نہیں رہا. سوسائٹی میں اب سانپ سیڑھی والا کھیل نہیں ہے, سوسائٹی کسی اور پیراڈائم میں آگے چل رہی, اور اس سے یہی نہیں چل رہی ہے بلکہ دنیا بھر میں تبدیل ہو گیا. یہاں تو ابھی پھر بھی کچھ آثار جو ہیں وہ باقی ہیں. تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن نے یا حدیث نے یا اسلام نے, دین نے ہمارے حرام اور حلال کا جو ایک حدود طے کر دی ہے, ان کو باقی رکھتے ہوئے باقی انسان کو, عورت ہو یا مرد, اس کو آزاد ہونا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز میں, اور اس کے جو حقوق و فرائض ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اچھا سر, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آزادی کے نام پہ ہر چیز جو ہے نا اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا؟ آپ مادر پدر آزاد تو نہیں ہو سکتے معاشرہ.
اب میری جو ہے وہ مشرقی روایات ہے، اگر میں مذہب کو بھی ہٹا دوں، میں مولویوں کو بھی ہٹا دوں، اسلام کو بھی ہٹا دوں ایک سیکنڈ کے لیے، ایک وقت کے لیے، تو میری ایک مشرقی روایت بھی تو ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی. تو ہم ایز اے سوسائٹی چاہتے ہیں کہ عورت کو اپنے حقوق ملے، لیکن وہ جائز ہو، وہ ناجائز مطالبات نہ ہو، اس میں مادر پدر آزادی نہ ہو، اس میں مرد کو جو ہے وہ کمتر حقیر سمجھ کے عورت کو سپریم نہ سمجھا جائے، یا عورت کو حقیر کمتر سمجھ کے مرد کو سپریم نہ سمجھا جائے. اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فکری امبیلنس ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ عملی امبیلنس کو بھی پیدا کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہم بہت وومن آرگنائزیشن سے متعلق ہیں کہ کبھی کسی ہمارے مشرقی ماحول کی لڑکی نے یہ بات کہی ہو کہ میں مثلاً کم از کم کپڑوں میں پھرنا چاہتی ہوں. صحیح. کبھی اس نے ڈیمانڈ نہیں کی. صحیح. یہ دوسرے کی نظر ہے کہ جس کو دیکھتا ہے کہ اس کو یہ اس سے زیادہ کپڑے پہنے ہونے چاہیے تھے. ایسا ٹھیک ہے، یا اس سرکل میں نہیں گھومنا چاہیے تو اس سرکل میں گھومنا چاہیے. ہم اپنا پرسیپشن جو ہے وہ دوسرے کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے نہیں دیکھا. اور جو جس طرح سے سوال یہ کہ ہم کو اگر یہ پتہ ہے کہ فلاں لڑکی جو ہے وہ پراپر لباس میں نہیں ہے، تو سوال پہلا ہم پر ہے کہ ہم کو کیوں پتہ ہے. بالکل ایسا. بالکل. شیخ یوسف قرضاوی سے کسی نے کہا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا اور باجماعت نماز پڑھنا کیسا ہے، تو ان کا جائز ہے. رسول کے زمانے میں بھی عورتیں جاتی تھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے تو مردوں کے دل میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ عورتوں پہ کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں، ایسے مردوں سے کہیں اپنا علاج کروائیں. واہ واہ. ایسے مردوں سے کہیں وہ اپنا علاج کروائیں. پھر ہوتی ہیں ہم اتنے بڑے بڑے جو بھی اس میں جاتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، مختلف عمر کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں. جو خرابی ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم ہر ہنسنے والی لڑکی کو یہ سوچیں کہ جو ہمیں دیکھ کے مسکرا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی مبتذل بات چاہتی ہے. بچی ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری پوتیاں نواسیاں، ہماری بھانجیاں. صحیح. بالکل اسی طرح سے کرتے ایسے ہیں. ہی. ہماری بہنیں ہیں، ہماری کزنز ہیں جن کی عمریں ہو گئیں 50 سال سے 52 سال، اس طرح سے وہ ملتی ہیں، وہ ہمیں کوئی وہ کرتا ہے کہ وہ کرتا ہے، ہم کہیں یہ تو سب کا سب جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور اس کے پتہ نہیں کیا انٹینشن تھی. اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، وہ بہن ہے، وہ بھائی کی طرح سے مل رہی تھی. ہم اپنے دماغ میں جو غلاظت لیے گھوم رہے ہیں نا، تو وہ چیزوں کو خراب بنا رہی ہے. تو بہت کچھ ہمیں اپنے پرسیپشنز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. عورتیں یا آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں کبھی نہیں کہتی آپ سے کہ آپ نے یہ جینس ایسی کیوں پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ شرٹ کیوں پہن کے آپ ہمارے گھر آ گئے، آپ نے یہ کرتا اس رنگ کا کرتا شلوار کیوں پہن لیا. سارے مسائل ہم ہی کو ہیں کہ ہم اپنے بھانجی بھتیجیوں بہنوں پہ سب پہ ہم نظر رکھتے ہیں کہ کون کیا پہنے اور کیسا پہنے. وائی آئی ہیو ٹو کریکٹ مائی سیلف. ہمارا پرسیپشن جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں ٹھیک ہونا چاہیے. بڑی خوبصورت بات. تو اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرتی پرسپیکٹیو جو ہے وہ اپنا اس کو ہم تبدیل کریں. اور ہر چیز کے بارے میں جی ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں بنی بنائی. اب جہاں تک کہ شہد بھی اسلامی ہو گیا اور وہ جو ہے کیا نام ہے اس صورت سے اخروٹ بھی اسلامی ہو گیا، بادام بھی اسلامی ہو گیا. میں ساتھ نام لگا دیا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ ہم نے پوچھا، ایک دکان پہ تھے تو برابر ان کا دیکھیں وائف نے کہا رمضان آ رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، اسلامی شہد کی 2 بوتلیں لے لیں. تو ہم چلے گئے اس کے پاس، داڑھی والے ماشاءاللہ تھے. وہ ہم نے کہا کہ جن مکھیوں کو یہ شہد ہے اس نے کس صحابی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تو کوئی واقعہ میں ملتا نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا وہ حضور کے ہاتھ پہ. تو کس صحابی کہنے یہ اب کیا بات کر رہے تھے کہ اسلامی شہد کہاں سے ہو گئی؟ آپ نے 1000 مرتبہ 1 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھونکا اس کا.
تو یہ سب چیزیں لوگ نہیں سمجھتے، بالآخر یہ چیزیں جا کے مذہب کے خلاف ایک منفی نیگیٹو پرسپیکٹو کو کریٹ بھی کرتی ہیں اور اس کو تباہ کرتی ہیں، اور وہ پھر نوجوانوں میں بغاوت سے باغی ہو جاتے ہیں مذہب سے وہ۔ ہاں اچھا حضرت، وہ آخر میں جاتے جاتے یہ بات بتا دیں، کیونکہ یوتھ آپ کو سن رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس بارے میں یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ جو شدت پسند ہے دونوں طرف سے، ان کو کیا پیغام دیں گے اس موضوع پہ خصوصاً؟ بنیادی طور پہ ہم اپنے یوتھس کو یہ پیغام دیں گے کہ ڈی بونو کی کتاب ہم نے پڑھی تھی۔ ڈی بونو کی کتاب کا نام تھا آئی مائٹ بی رانگ یو مے بی رائٹ، واہ واہ، اس کا ٹائٹل یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو اس پہ عمل کریں۔ دوسری چیز ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی، اس کا نام تھا فیوچر شاک۔ فیوچر شاک کا لب لباب یہ ہے کہ کبھی آپ کسی چیز کو صحیح سمجھ کے یا اس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے آخر میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لاش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا وہ تو چیز ہے ہی نہیں۔ صحیح، تو وہ آپ کو فیوچر میں شوق لگتا ہے اس کے اوپر۔ مثلا ایک شخص ہے وہ پرسو کر رہا ہے کہ میں CSS کر لوں گا، پھر میں کمشنر لگ جاؤں گا، ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جب فائنل اس میں آیا ٹریننگ کرنے کے اس کے بعد تو انہوں نے 16 گریڈ کا آفیسر بنا کے کسی میں اطلاعات و نشریات میں انہوں نے لگا دیا کہ یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ تو فیوچر شوق ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہیں جائیں، ریئلسٹک بنیں۔ تیسری ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی اور اس کا نام تھا کنٹریبیوٹری مائنڈ۔ کنٹریبیوٹری مائنڈ جو ہے وہ ہر قسم کی ایفیلیشن سے بیانڈ جا کے ابو جا کے کام کرتا ہے، اس طرح سے کہ جب آپ کسی میکینک کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے اس کا مذہب، اس کی زبان وہ نہیں پوچھتے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تعریف فلاں نے کی تھی تو میں تمہیں پاس آیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح کام کر کے دے۔ آپ ہاسپٹل رش کرتے ہیں اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے، تو وہاں آپ ڈاکٹر کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہوتے، کون ہے، کیا نام ہے اس کا، کس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، سید ہے یہ شیخ ہے۔ آپ کو شفا چاہیے ہوتی ہے جو وہ دے سکتا ہے، جو اس کے لیے وہ کوشش کر سکتا ہے، سرجری کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، آپ اس کا پے کر دیتے ہیں۔ تو یو آر گیٹنگ ایوری تھنگ فرام یور سوسائٹی۔ آپ کو جو اسٹیٹس دیا ہوا ہے، جو پیسہ ہے آپ کے پاس، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو سوسائٹی نے دیا ہے، ان ریٹرن وٹ یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سوسائٹی۔ جو چیز ایک بالٹی ہے، ایک تالاب ہے، اس میں جو چیز آپ بھریں گے وہی چیز آپ واپس لے سکیں گے۔ جب آپ کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر رہے تو آپ سوسائٹی سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پے بیک کریں گے؟ تو یہ تین چیزیں ہوں، آئی مائٹ بی رانگ یو مائٹ بی رائٹ، تم ٹھیک ہو سکتے ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ اپنے آپ کو انالائز کرنا شروع کریں اور ایسی چیز کے پیچھے نہ بھاگیں کہ جو آپ کو فیوچر میں شوق دے، اور کنٹریبیوشن کے لیے سوچیں کہ آپ کیسے سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں کی حضرت، آپ کے وقت کا شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے مختصر وقت میں بڑی خوبصورت باتیں کی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔